السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ المؤمن پارہ نمبر 24، آیات مقدسہ نمبر 23 تا 25 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں چلنے پھرنے کے بعد غور و فکر کا حکم دیا ہے کہ آپ دنیا میں چلیں پھریں اور دیکھیں کتنے کتنے ظالم لوگ تھے، بڑے سخت جو قوت والے تھے، وآثاراً فی الارض، اور زمین میں ان کے بڑے مختلف قسم کے کارنامے ہیں۔ اللہ رب العزت کے سچے نبی جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے اللہ کے نبیوں کی رہنمائی کا انکار کر دیا، ان کا مذاق اڑایا، پریشانیاں پیدا کی، تو فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی غلط فکر اور غلط فلسفی کی وجہ سے، ان کے غلط عمل و کردار کی وجہ سے اللہ نے ان کی گرفت کی، اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ اب آج کی درس میں تاریخی اعتبار سے اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے مقابلے میں فرعون ہے، ان کا واقعہ یہاں ارشاد فرمایا ہے، اور پھر اسی قوم میں سے وقال رجل مؤمن من آل فرعون، یہ آل فرعون میں سے ایک مومن شخص کا آگے ذکر آ رہا ہے، واقعہ آ رہا ہے۔ ان واقعات کا مقصد بھی میرے عزیزو تاریخی طور پر اللہ رب العزت یہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ بڑے بڑے ظالم گزرے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا جو فرعون ہے وہ بھی ایک ظالم تھا، کافر تھا، مشرک تھا، اس نے بھی بڑے بڑے جرائم کیے، اور یہ ایک مافیا، ظالم مافیا جس دور میں بھی آتا ہے اس کی ذہنیت ایک ہی ہوتی ہے۔ آج کے دور میں بھی ظالم حکمران، ان کی ذہنیت وہی ہے، قوموں کا استحصال کرنا، قوموں کو غلام بنانا، قوموں میں جہالت پیدا کرنا، انتہا پسندی پیدا کرنا، فرقہ واریت پیدا کرنا، یہ آج کے ظالم حکمرانوں کا بھی کام ہے۔ قومی سطح پر ہمارے ظالم حکمران جو ایجنٹ ہے بڑی طاقتوں،
اور ملک کا دیوالیہ کر دیا، ملک کو بیچ دیا بڑی طاقتوں کے سامنے، اور بین الاقوامی سطح پر جو ظالم اور درندے آج موجود ہیں وہ پوری دنیا کو لوٹ رہے ہیں، استحصال کر رہے ہیں، سامراجی کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ کردار فرعون کا سامراجی کردار ہے، اور اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کردار وہ انسانیت نواز کردار ہے، خدمت انسانیت کا کردار ہے، انسانوں کو غلامی سے نکالنے کا کردار ہے۔ پیچھے ہم مختلف صورتوں میں یہ تفصیلاً واقعات سن چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ فرعون کی طرف، اذهب الى فرعون انہ طغی، سورۃ طٰہٰ میں ہے 16ویں پارے میں، جاؤ فرعون کی طرف، وہ ظالم ہے، وہ سرکش ہے، اس نے اپنی قوم کو غلام بنایا ہوا ہے۔ یہ ہے سامراجی کردار۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا کردار کون سا ہے؟ وہ غلامی سے آزادی والا ہے، انسانیت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، توجہ سے سنیے میرے عزیزوں، قرآن پاک کے ترجمے میں بھی اللہ رب العزت نے کھول کھول کے چیزیں بیان کر دی ہیں۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، ارسلنا، ہم نے بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات دیے۔ ایک دوسری جگہ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات، 9 نشانیاں اللہ نے دی۔ اصل میں یہ نشانیاں معجزات بھی رہنمائی ہے انسانیت کے لیے، لیکن اپنے اپنے دور کے مطابق اللہ رہنمائی دیتے ہیں۔ وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور کھلی سند دے کے بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، سچے رہنما ہیں، اور نشانیاں لے کے آئے، اور اپنے دور کے قائد اور رہبر ہیں۔ کہاں آئے؟ کس طرف آئے؟ سنیے، اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ، یہ 3 نام اللہ نے ذکر ارشاد فرمائے ہیں۔ فرعون کی طرف آئے، حامان اور قارون۔ فرعون ظالم بادشاہ ہے، حامان اس کا وزیر ہے، اور قارون کے بارے میں ہم پیچھے تفصیلاً پڑھ چکے ہیں سورۃ القصص میں، ان قارون من قوم فرعون، کہ یہ جو قارون ہے یہ فرعون میں سے ہے، انہی کی اولاد میں سے تھا، اور بڑا ظالم، سرکش اور سرمایہ دار تھا۔ تو اللہ نے موسیٰ کو کس کی طرف بھیجا؟ فرعون کی طرف اور اس کی اشرافیہ کی طرف۔ یہاں ایک بات تو میرے عزیزو آپ سمجھ لو، اس کو نہ بھولو کہ اللہ کے نبی اپنے اپنے دور کے ظالم فرعونوں کی طرف آئے ہیں، ان کو آگے اللہ کے نبیوں نے جھنجھوڑا، پہلے سمجھایا، پھر ان سے مقابلہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کس کی طرف آئے؟ نمرود کی طرف۔ اور ہمارے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کی طرف آئے؟ ابو جہل کی طرف۔ اور پھر بین الاقوامی سطح پہ کیسر و کسریٰ کی طرف۔ تو اللہ کے سارے نبیوں کی جو دعوت ہے وہ وقت کے ظالم حکمرانوں کو تھی، ان سے مقابلہ تھا۔ عوام کے ساتھ تو انبیاء کی دوستی تھی، محبت تھی، لیکن مقابلہ ایک خاص مافیا کے ساتھ تھا، اور جو اس خاص مافیا کی فوج تھی ان کے ساتھ نبیوں کا مقابلہ ہوتا تھا۔ تو اللہ نے ان کو بھیجا
موسیٰ علیہ السلام کو تاکہ قوم کو آزادی دیں، ظلم ختم کریں، ظالمانہ نظام ختم کریں، جو خاص مافیا اور اشرافیہ غالب ہے اس کو اپنا نظام ختم کر دینا چاہیے۔ تو آگے انہوں نے کیا کہا؟ فَقَالُوا، ان سب نے کہا ساحر کذاب۔ استغفر اللہ، سنیے کیا کہتے ہیں، ساحر ایک تو جادوگر ہے، کذاب جھوٹا ہے، یعنی یہ جو نشانیاں دکھا رہا ہے یہ تو جادوگر ہے، اور یہ جو دعوت دے رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، سچی رہنمائی دیتا ہوں، یہ جھوٹا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی فکر یہ تینوں کیوں نہیں قبول کرتے؟ کہ وہ فکر، وہ فلسفہ توحید ہے جس میں اللہ کی رٹ کے غلبے کے بعد انسانوں کی رٹ ختم ہو جاتی ہے، سارے انسان برابر ہیں، اور اس کی روح ہے عدل و مساوات، انصاف کا نظام۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا، میرے عزیزو کتنی اللہ ہمیں رہنمائی دیتے ہیں۔ پس جب آیا ان کے پاس حق کے ساتھ، من عندنا ہماری طرف سے، قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا، کہنے لگے یہ ظالم کہنے لگے قتل کر دو ان مومنوں کے بیٹوں کو، وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو، وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کا جو داؤ ہے، قید مکر و فریب نہیں ہے، إِلَّا فِي ضَلَالٍ، مگر گمراہی اور غلطی ہے۔ فرعون نے ایک تو اس وقت یہ اعلان کیا جب موسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، تو اس نے کہا یہ جو بنی اسرائیل ہیں ان کے بچوں کو قتل کر دو اور بچیوں کو زندہ رکھو۔ مختلف جگہوں پر اللہ نے اس کی رہنمائی ارشاد فرمائی ہے۔ اور یہ دوسرے نمبر پر اس نے پھر حکم دے دیا جب موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، حضرت ہارون آتے ہیں، تو اس نے یہ اعلان کر دیا کہ ان کے جو بیٹے ہیں ان کو قتل کر دو اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو۔ میرے عزیزو، یہ ظالم جو بھیڑیے ہوتے ہیں، حکمران، یہ مختلف طریقوں سے دباؤ ڈالتے ہیں، خوف پیدا کرتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی ظالم حکمران خوف کرتے ہیں۔ یہ کتنے ہزار سال پہلی تاریخ ہے کہ وقت کا حکمران لوگوں کو قتل کرتا ہے۔ تو آج جو حکمران جن کی ذہنیت یہ ہے کہ اپنے مخالفین کو قتل کر دو، ان کو اغوا کروا دو، ان کی عورتوں اور بچوں کو اٹھا لو، یہ کیا طریقہ کار ہے میرے عزیز؟ یہ ذہنیت، یہ سوچ فرعونی سوچ قیامت تک چلے گی، اور یہ غلامی کی شکل ہے۔ اللہ رب العزت اس سے نفرت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ واقعہ ابھی چلے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون ظالم کا، لیکن اس کے تناظر میں میرے عزیزو آج کے دور کو بھی سمجھو، فرعونی نظام کی ذہنیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ ہمیں شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔